وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 12 آج ہم پڑھیں گے۔ قانون وراثت میں اب میاں بیوی کی باری ہے۔ میاں بیوی کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی وہ اب ہم اس آیت میں پڑھیں گے۔ بہت ایزی آیت ہے، میں ترجمہ پڑھتی جاؤں گی اور انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے۔ کوئی عورت فوت ہوئی ہے تو اس کے جو شوہر ہیں اس کو اس کی آدھی پراپرٹی مل جائے گی۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اس صورت میں جب ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی عورت فوت ہوئی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر آدھے مال پر جو ہے وہ وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، 1/4 مِمَّا تَرَكْنَ، اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یعنی وراثت کی تقسیم کب ہوگی؟ پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی، اگر کوئی ادھار لے رکھا ہے وہ اس کے مال میں سے پورا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت دیکھی جائے گی، وصیت خواہش اس کی پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد جب وراثت تقسیم ہوگی تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا اگر اولاد ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی مرد فوت ہوتا ہے تو پھر بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1/4 مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس میں سے جو چھوڑا تم نے۔ اچھا، اگر ایک بیوی ہے تو 1/4 اس کو مل جائے گا، اور اگر 2، 3 یا 4 بیویاں ہیں تو یہ 1/4 ہی ان سب میں ڈیوائیڈ ہوگا۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اب اس صورت میں جب اولاد نہیں ہے، مرد کوئی فوت ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی کو 1/4 ملے گا۔ اگر 2، 3 یا 4 بیویاں ہیں 1/4 ہی تقسیم ہوگا ان میں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور پھر اگر ان کی اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان عورتوں کو کتنا حصہ ملے گا اولاد ہونے کی صورت میں؟ 8واں حصہ، 1/8 مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس میں سے جو چھوڑا تم نے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، وصیت کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ جس کی، یا ادائیگی قرض کے بعد۔ یعنی وہی بات ہے کہ پہلے تو قرض کی ادائیگی ہوگی، وصیت دیکھی جائے گی، اور اس کے بعد 8واں حصہ ملے گا اگر اولاد ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اچھا اب ایک اور صورتحال ہے، کیا کہ اگر وہ شخص، یعنی مرنے والا شخص، مرد یا عورت، اگر وہ کلالہ تھی۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ کلالہ ہوتا ہے جس کے حقیقی وارث نہیں ہیں۔ حقیقی وارث کون ہوتے ہیں؟ نہ والدین ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ ہی اولاد ہے۔ کوئی مرد ایسا ہے جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، یا کوئی عورت ایسی ہے جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ وَلَهُ أَخٌ، اور اس کے لیے ایک بھائی ہو، او اختن، یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ کلالہ تھی عورت یا کلالہ تھا مرد تو اس کے بہن بھائی، اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ، پھر اگر بہن بھائی زیادہ ہیں، من ذالک، اس سے ایک سے زیادہ ہیں، فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ شریک ہیں 1/3 میں، 1/3 میں پھر شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وہی بات ہے وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ غیر مضار، نہ نقصان دینے والا ہو، نہ ضرر پہنچانے والا ہو، یعنی پوری ایمانداری کے ساتھ بنا کسی کی حق تلفی کیے اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کے مطابق حصے دے دیے جائیں۔ وصیتم من اللہ، وصیت ہے اللہ کی طرف سے، حکم ہے اللہ کی طرف سے، تاکیدی حکم، وصیت ہے اللہ کی۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ سب جاننے والا ہے، بردبار ہے، حلم والا ہے۔ حلم والا ہے یعنی کہ فوراً ہی اگر تم کوئی گڑبڑ کرتے ہو یا نافرمانی کرتے ہو اللہ کی، فوراً نہیں پکڑتا، لیکن یہ مت بھولو کہ جب اس کی پکڑ آئے گی تو پھر بہت شدید آئے گی، بہت سخت آئے گی۔
اس لیے اس سے غافل نہ ہو جاؤ، اور پوری ایمانداری سے جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں۔ تو آئی ہوپ کہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔